اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی، کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت کو تھکا دیتی تھیں. جب اس سے اس کی قوم نے یہ بات کہی کہ تم اتراؤ مت، اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر تلاش کرو، اور تمہارا جو حصہ دنیا سے ہے اس کو بھی نہ بھولو، اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے اسی طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی فساد مچانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. وہ کہنے لگا کہ جو کچھ مجھے مال دیا گیا ہے وہ تو میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے. بھلا کیا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی نسلوں کو اس سے پہلے کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو برباد کیا، تباہ کیا، جو اس سے زیادہ طاقت رکھتا تھا اور جس کی جمعیت اس سے زیادہ تھی، اور مجرموں سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا. چنانچہ ہوا کہ ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی شان بان کے ساتھ آیا، تو وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کی طلب رکھتے تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمیں بھی اس جیسا مال عطا کیا جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے. یقیناً وہ بڑا نصیب والا ہے. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے، اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بدلہ اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ چیزیں صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہیں. چنانچہ ہم نے قارون کو زمین کے ساتھ دھسا دیا، اور چنانچہ ہم نے قارون کو زمین کے ساتھ دھسا دیا. ایسا ہوا کہ اس کے لیے کوئی ایسا گروہ بھی نہیں کھڑا ہوا جو اس کی مدد کرے اللہ کو چھوڑ کر، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکتا تھا. اور وہ لوگ جو گزشتہ کل اس جیسا ہونے کی تمنا کرتے تھے وہ کہنے لگے اوہو، پتہ یہ چلا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے.
اگر اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہوتا تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر دھسا دیتا۔ اوہو، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کافر کامیاب، کفار کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ قصص کی تفسیر چل رہی ہے اور اب بالکل ختم ہی ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں آج قرآن نے قارون کا قصہ تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون کون تھا؟ اتنی بات تو قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، یعنی اسرائیلی تھا، بنی اسرائیل کا ہی ایک شخص تھا۔ روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دلوائی اور اپنا معاون بنایا، تو قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کوئی عہدہ دلواؤ، مجھے بھی کوئی عہدہ دلواؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر کے۔ اور قارون چونکہ توریت کا حافظ تھا، قارون توریت کا، ان کو اٹھائیے نا، قارون کیا تھا؟ توریت کا حافظ تھا، تو اس کو اپنی حفظ پر، اپنے علم کے اوپر کیا تھی؟ اکڑ اور اطراحت اور تکبر اور غرور میں وہ مست تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی کیا کریے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر کے کوئی عہدہ اور کوئی منصب دلوائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شاید گفتگو کی اس سلسلے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ درخواست قبول نہیں کی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قارون کو معذرت کر دی گئی کہ تمہیں کوئی عہدہ ملنے والا، نبوت و رسالت سے تم سرفراز نہیں کی جاؤ گے۔ ایک تو یہ وجہ بنی ایک تو یہ وجہ بنی قارون کے دل میں حسد پیدا ہونے کی، یعنی قارون کو جب اس کا مطالبہ پورا ہوتے ہوئے نہیں دکھا تو وہ کس کا حاسد بن گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وہ حاسد بن گیا۔ دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے قبضے میں تھے، فرعون کے زیر سلطنت تھے اور وہاں غلام کی زندگی گزار رہے تھے، تو فرعون نے اس موقع پر قارون کو ہی اسرائیلیوں کی نگرانی کے لیے مقرر کر رکھا تھا، یعنی ان لوگوں کا لیڈر، ان لوگوں کا دیکھ بھال تمہیں کرنا ہے، ہوتا ہے نا بھائی۔ ایک طرف تو نگرانی کا کام پہلے سے تھا، دوسری طرف اس کو دکھتا ہے کہ نبوت و رسالت کسی اور کو مل رہا ہے، پھر اس نے خود خواہش بھی ظاہر کی، درخواست بھی کی، تو وہ بھی قبول نہیں ہوا۔ تو یہ چند وجہیں بنی قارون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تئیں حسد کے پیدا ہونے کی۔ اور یہ کون تھا؟ قرآن کی سطح پر چلتا ہے کہ یہ اسرائیلی ہی تھا، اتنی بات تو قرآن نے بتلا دی، اور روایات سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو چچا زاد بھائی تھا۔ بہرحال یہ تو قارون کا مختصر سا تعارف ہوا۔ اب قرآن نے کہا فبغى علیہم، یہ قارون تھا اسرائیلی اور اسرائیلیوں پر ہی زیادتی کرنے لگا، اسرائیلیوں پر ہی کیا کرنے لگا؟ وہ جب یہ حسد پیدا ہو گیا اس کو اور وہ پہلے سے نگراں مقرر تھا، تو اب وہ اپنی قوم پر ہی ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑنے لگا اور ان کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ کرنے لگا۔ ہوتا ہے یہ سب چیز آج کل دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ اگر نہیں ملے گا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسی کا دشمن بن جاتا ہے۔ بھائی جو جہاں جس سیکٹر میں ہوتا ہے اور جن لوگوں سے اس کے معاملات ہوتے ہیں، اگر اس کے ذہن و دماغ میں کچھ خرابی ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کچھ اور وہ نہیں ہو پاتا ہے اور کسی ایسے کا ہو جاتا ہے جو جس کا وہ اینٹی ہے، تو اس کے دل میں آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہونے لگتا ہے اور وہ پھر انہی لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی کام کس نے کیا تھا؟ قارون نے کیا تھا۔ اب قارون کا تعارف تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے الفاظ کے ذریعے بتلا رکھا۔ دیکھو وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ
لتنوء بالعصبة أولي القوة، کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا مال دے رکھا تھا کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت بمشکل اٹھا پاتی تھی، یعنی بہت اس کے پاس خزانے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے، مال و دولت سے اور خزانوں سے نواز رکھا تھا، اور اتنا خزانہ تھا کہ ان خزانوں کو جہاں وہ بند کر کے رکھتا تھا، تو اس کے اوپر تالا لگتا تھا، تو تالا جن چابیوں سے کھولا جائے وہ چابیاں اتنی زیادہ تھیں کثرت میں، ان کا اتنا وزن تھا، یعنی اتنے زیادہ تالا لگا ہوا ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت بھی تھک جاتی تھی، اور بمشکل وہ ان چابیوں کو اٹھا کر ادھر سے ادھر جا پاتی تھی، یعنی وہ ان کو تھکا دیتی تھی۔ وہ چابیاں اٹھانے میں کیا ہو جاتے تھے؟ تھک جاتے ہیں۔ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں جب چابیاں کو اٹھانے میں لوگ تھک جا رہے ہیں، ایک بڑی جماعت، طاقتور کی جماعت، بالعصبۃ اولی القوہ، پہلوانوں کی ایک جماعت جب چابیاں نہیں اٹھا پا رہی ہے تو ان چابیوں سے جو تالے بند ہوں گے ان کا وزن دیکھ لیجئے، اور ان تالوں کے پیچھے صندوق کے اندر جو خزانہ ہوگا وہ کتنا ہوگا، اس کا اندازہ بھی لگا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قارون کو اس درجے کی مال و دولت عطا کر رکھی تھی۔ اب ہوا یہ، اذ قال له قومه لا تفرح، وہ تو چونکہ اکڑ میں آ گیا، اس کے دل میں تو حسد پیدا ہو گیا تھا، تو ایک موقع ایسا آیا کہ اس کی قوم نے اس سے کہا لا تفرح، اے قارون اکڑ کر نہ چل، اس طریقے سے تکبر اور غرور والی زندگی نہ گزار، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذرا غور کیجیے، آج کل یہی ہوتا ہے، تھوڑی سی مال و دولت آئی تو فوراً انسان کیا کرنے لگتا ہے؟ اکڑنے لگتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کے سامنے سے بغیر سلام کیے ہوئے گزر جاتا ہے، اور اگر اس طرح کے اپنے اسٹیٹس اور اپنے مالدار قسم کے لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو غریب رشتہ داروں کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ غریب رشتہ دار آ جائے تو یہ بتلانے میں جھجکتا ہے کہ یہ میرے فلاں رشتہ دار۔ یہ کیا اکڑ ہے؟ یہ کیا ہے؟ اکڑ ہے مال و دولت کی۔ اب دیکھیے مال و دولت کا حشر کیا بنا، وہ آگے قرآن کریم ہم کو بتلا رہا ہے۔ اب قوم نے پہلے سے کیا کہا قارون سے کہ دیکھو اکڑو مت۔ دوسری بات اس سے کہا دیکھو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے نا مال و دولت، اس کے ذریعے سے آخرت والے گھر کی تلاش میں لگو۔ کیا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مال و دولت دیا ہے تو ان مال و دولت سے وہ اعمال کرو جن اعمال کی بنیاد پر آخرت میں تمہیں عالیشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محل اور گھر دیا جائے گا۔ یہ مال و دولت تمہارے لیے ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے آخرت کمانے کی، اگر تم اس کا صحیح استعمال کرو گے اور ناجائز فضولیات میں اس پیسے کو نہیں بہاؤ گے اور اکڑ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرو گے۔ کیا کہا لوگوں نے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس کو کیا کرو، تم انہی اسباب کے ذریعے، انہی مال کے ذریعے اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگ جاؤ۔ ان مالوں کو ان جگہوں پر خرچ کرو جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان مالوں کے ذریعے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے لیے سہارا بنو، ان کی ضرورتوں پر خاموشی سے جا کر ان کا معاون بن جاؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور یہ عجیب و غریب ایک ٹکڑا، ذرا غور سے سنیے گا تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، زندگی کا دو فلسفہ۔ کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیا میں سے تیرا جو حصہ اس کو بھولو بھی مت۔ دنیا میں سے تیرا جو حصہ ہے اس کو تم بھولو بھی مت۔ کیا مطلب؟ اس آیت کا دو مطلب ہے، اس ٹکڑے کا دو مطلب ہے۔ ایک تو قوم نے کہا کہ تم کیا کرو، مال کو ان جگہوں پر خرچ کرو جن سے تمہاری آخرت بنے، جن سے تمہاری آخرت بہتر ہو۔ دوسرا جملہ کہا ہاں تمہارا جو حصہ دنیا میں سے ہے اس کو بھی نہ بھولو، اس کو بھی دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولنے کا مطلب ایک تو یہ کہ دیکھو اس دنیا میں
تم اپنے مال کو اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارو کہ یہ دنیا بھی تمہاری آخرت کے لیے کیا بن جائے؟ معاون بن جائے. یعنی دنیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے نا، تو اس دنیا کو بھی ایسا سوال لو کہ آخرت تمہاری بن جائے. آئی بات سمجھ میں؟ عقل مند آدمی کون ہے؟ جو دنیا کو اپنی آخرت کے لیے مقدمہ بنا لے، اپنی دنیا کو اتنا بہتر بنائے کہ آخرت اس سے بہتر بن کر تیار استقبال کرتے ہوئے نظر آ جائے. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو دے رکھا ہے اس سے تم ایک تو آخرت کے لیے کوشش کرو، دوسرا یہ کہ اپنی دنیا بھی برباد مت کرو، اپنی دنیا بھی بناؤ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے تیرا جو حصہ ہے اس کو بھی لو. یعنی دنیا میں بھی اس مال و دولت کے ذریعے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو. ایسا نہیں کہا جا رہا کہ سارا کا سارا مال اٹھا کر کیا کر دو، مدنی مسجد میں جا کر رسید کٹواؤ، یہ سارا کا سارا مال کسی مدرسے میں جا کر دے آؤ، یہ سارا کا سارا مال کسی غریب پڑوسی کے حوالے کر دو. یہ مراد نہیں ہے، بلکہ تم اپنی دنیا بھی بناؤ، تم بھی کھاؤ پیو، تم بھی اچھے گھر میں رہو، تم بھی اپنا زندگی گزارو، تم بھی جو دنیاوی ضروریات ہے تمہاری اس کو بھی پورا کرو، لیکن آخرت کو نہ بھولو. یہی اصل، میں اس جمعے کو آپ کو یہی بات سمجھا رہا تھا کہ اسلام اسی کا نام ہے کہ دین اور دنیا دونوں میں اعتدال برتو. نہ دین میں اتنا چلے جاؤ کہ اپنی دنیا کو برباد کرنے لگو دین کے چکر میں، اور نہ ہی دنیا میں اتنا مگن ہو جاؤ کہ تمہاری آخرت کیا ہو رہی ہے؟ برباد ہو رہی ہے. بلکہ اگر اپنی دین کی فکر کرو تو اپنی دنیا کی بھی فکر کرو. اور اس سے زیادہ دنیا کی فکر کو لے کر کون سی حدیث ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان کا انتقال ہو تو وہ اپنے بچوں کو کسی کا محتاج بنا کر چھوڑ کر جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ کر کے جائے. اسی طرح کا مفہوم ہے حدیث کا. یعنی وہ بیوقوف انسان ہے کہ وہ چلا گیا، اس کے بعد اس کی اولادیں ہاتھ پھیلا رہی ہیں. یعنی انسان کو اپنی اولادوں کے بھی فکر کچھ کرنی چاہیے کہ میری جانے کے بعد میری اولادوں کے پاس کچھ کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام ہو. ایسا نہ ہو کہ دوسرے دن سے میری اولاد سڑک پر کھڑی ہو جائے، اس کے لیے چندہ ہونا شروع ہو جائے. اس کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا. یہی بات یہاں اس کی قوم بھی کہہ رہی کہ دیکھو جو دنیا تمہیں حاصل کرنا ہے، جو دنیاوی تمہاری ضرورت ہے، جو دنیاوی تمہارے معاملات ہے، اس کو ہی مت بھولو. لیکن اصل کیا ہے کہ یہ دنیا دی ہی گئی ہے آخرت بنانے کے لیے. یعنی انسان کے پاس مال و دولت ہے، وہ بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے آخرت بنانے کی. انسان کے پاس دیکھیے صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہے نا، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جب فضیلتیں آنے لگی کہ بھائی جس کے پاس مال و دولت ہے وہ ان مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. مالداروں کو بار بار حکم دے گا کہ مال کو خرچ کرو فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مالو کیا کرو، خرچ کرو، اور جو خرچ کرے گا اس کو یہ درجات ملیں گے. تو وہ صحابہ کرام جن کے پاس مالی وسعت نہیں تھی، جن کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں لا کر دے دیں، تو ان لوگوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت اور یہ درخواست کی یا رسول اللہ مالداروں کا تو رتبہ اور مرتبہ کل قیامت کے دن ہم سے بڑھ جائے گا، چونکہ ان کے پاس نیک اعمال کو انجام دینے کے لیے مال و دولت بھی ہے، اس کو وہ آپ کے راستے میں لا کر خرچ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو ہے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں کچھ دعائیں سکھلائی کہ تم ان دعاؤں کو پڑھو، تو ان دعاؤں کے پڑھنے کی برکت سے تمہارا مرتبہ اور درجہ کیا ہو جائے گا، مالداروں سے بڑھ جائے گا. اب وہ یہ کہ صحابہ تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے. صحابی ہوتا تھا، بھلے مالدار ہو یا غریب. ایسا تو نہیں تھا کہ جو صحابی پاس مال و دولت تھا وہ اکڑ اور مستی میں اور گناہوں اور فسق و فجور اپنی زندگی گزارتا تھا، نعوذ باللہ. اب وہ صحابہ کرام جن کے پاس مال و دولت بھی تھی، انہوں نے بھی جا کر یہ دعا معلوم کر لی، انہوں نے بھی جا کر یہ دعا معلوم کر لی، اور وہ یہ مال بھی خرچ کر رہے، ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنے لگے. اب پھر یہ صحابہ کرام جو بیچارے مالی اعتبار سے کمزور تھے، انہوں نے جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. مال و دولت کو فضل کہا گیا ہے. بعض لوگ دنیا کی اتنی برائی بیان کریں کہ معلوم ہوگا وہ کیا ہے، سب سے خراب چیز ہے. ایسا نہیں ہے، اسلام کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے.
اسلام کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں. مال و دولت بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے دین کے کام کا. اگر عقل آ جائے, عقل سلیم آ جائے, تو جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ سب سے اتنا ہی بڑا پاکی متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے, اتنا ہی زیادہ اعمال صالحہ کو انجام دینے والا کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مواقع زیادہ. ایک آدمی پاس صحت ہے, وہ اپنا صحت اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے. دماغ ہے, دماغ خرچ کر سکتا ہے. علم خرچ کر سکتا ہے. مال نہیں ہے, نہیں خرچ کرے گا. لیکن ایک آدمی پاس مال ہے, مال بھی خرچ کر سکتا ہے, دماغ بھی خرچ کر سکتا ہے, علم بھی خرچ کر سکتا ہے, صحت بھی خرچ کر سکتا ہے, اپنا وقت بھی لگا سکتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ لہذا دنیا کمائیے, لیکن اس کے ذریعے بنانا کیا ہے؟ آخرت. کامیاب وہ ہے, کامیاب وہ ہے جو اپنی دنیا سے کیا بنا لے؟ آخرت بنا لے. اور بیوقوف وہ ہے جو اس دنیا کے اندر مگن ہو کر, مست ہو کر اپنی آخرت کو بھلا دے. یہی بات قارون سے کس نے کہا؟ اس کی قوم نے کہا ابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے, اتنی مال و دولت سے تم کو نواز رکھا ہے, اس کے ذریعے اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگ جاؤ. ہاں, اپنی دنیا کو بھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, اپنی نعمتوں کی بارش برسا کر, تم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کرو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, جس طریقے سے اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازا, ہر نعمت سے نوازا, تمہیں ہر طرح کی آسائش اور وسعت عطا فرمائی, تم بھی دوسرے لوگوں کے لیے راستے نکالو, تم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کرو. یہاں معاملہ یہ ہے, چند پیسے آ جاتے ہیں تو وہ جو بیچارے قوم کے اندر, سماج کے اندر غریب طبقہ اور کمزور طبقہ, اس کو یہ طبقہ نیچی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا, تم زمین والوں پر احسان کرو. ایک حدیث ہے نا, حدیث سے مسلسل کہا جاتا ہے اس کو, سب سے پہلے وہی حدیث پڑھائی جاتی ہے. جب حدیث کا سبق شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہی حدیث پڑھائی جاتی ہے. ہم لوگ کے یہاں دور حدیث کے اندر جب حدیث شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے حدیث پڑھائی جاتی ہے, الرحمن یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. یہی دیکھیے اسی جملے کی تشریح ہے وہ حدیث, احسن کما احسن اللہ الیک. فرعون قارون سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ قارون, جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا, تجھے اپنی نعمتوں سے بہرہ کیا, تم بھی لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. یہ مزاج بننا چاہیے. اسلام یہ مزاج بنانا چاہتا ہے. مال و دولت خوب کماؤ, خوب آگے بڑھو, لیکن تکبر اور غرور پیدا نہیں ہونا چاہیے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو نیچی نظروں سے کبھی دیکھ کر مت گزرنا. اور جیسے اللہ نے تمہیں دیا ہے, تم دنیا والوں کو دو, تم غریبوں کو دو, تم ضرورت مندوں کو دو. تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ اپنا دل اور اپنا ہاتھ کھول کر بیٹھے رہو. اس کے اوپر ناگن بن کر بیٹھ جاؤ مال کے اوپر. اور جن لوگوں پاس نہیں ہے تو ان کو نیچی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے. لہذا کا ولا تبغ الفساد فی الارض, اور زمین میں فساد نہ بچاؤ. چونکہ قارون ظلم و زیادتی پر اتر آیا تھا, حسد پر اتر آیا تھا, تو ان کی قوم, اس کی قوم نے اس سے کہا ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین, زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں قارون نے جواب کہہ دیا, کہنے قال انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا, آج جو مال و دولت تم دیکھ رہے ہو نا, یہ جو میری ترقی دیکھ رہے ہو, میری ٹھاٹ باٹ اور میری آن بان شان دیکھ رہے ہو, یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے. یہی آج کی دنیا کہتی ہے, ارے میں نے محنت کی ہے, یوں ہی آ گیا کیا مال و دولت؟ سوئے رہو گے, کچھ کرتے نہیں ہو اور چلے آئے ہو مانگنے کے لیے. کیا کہنے لگا وہ کہ میرا کمال ہے, میں نے محنت کی ہے, میرا یہ زندگی کا 40 سال کا پونجی ہے نا, میں نے دن رات ایک کیا تب اتنا بڑا امپائر ہم نے کھڑا کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ میرے علم ہے, میرے پاس کیا تھا؟ توریت کا میں حافظ تھا, میرے پاس ہنر تھا, میرے پاس کمال تھا, میرے پاس وہ کاریگری تھی جس کے ذریعے سے میں نے یہ سارا پیسہ کمایا ہے. اب قرآن نے کہا ارے بھائی, اپنے آپ کو تو علم والا بتلا رہا ہے, بڑا ہنر والا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ سب سے بڑا انجینئر دنیا میں یہی پیدا ہوا, اور انجینئرنگ میں اسی کا سارا کمال تھا, ہے نا, اور ہماری طرف سے کچھ دیا ہی نہیں. یہ کہنے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوہ واکثر جمعا, کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے اسے,
یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے، ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے جو اس سے زیادہ طاقت بھی رکھتے تھے اور ان سے زیادہ ان کی جمعیت بھی تھی۔ یعنی ماضی میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا جس کے پاس مال و دولت اور آن بان اور خدام اور ساری دنیا اور سارا ریل پیر اور ساری جمعیت اور پوری ٹیم جو اس کے ساتھ چلا کرتی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ قارون کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں۔ اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے پاس تو قارون سے زیادہ خزانہ اور قارون سے زیادہ لشکر تھا، اس کے باوجود اللہ نے اس کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس مال و دولت سے تو بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے، تو تیری خام خیالی ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ قیامت کے دن مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان مجرموں کے ہر حرکت سے اللہ پہلے سے واقف ہے۔ جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم نے کیا کیا کل کھلایا ہے دنیا کے اندر، یہ بھی پوچھنے کی نوبت نہیں آنے والی۔ ہاں جہاں تک پوچھا جائے گا تو اور حجت قائم کرنے کے لیے پوچھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا تو اور زیادہ حجت قائم کرنے کے لیے پوچھا جائے گا۔ لہذا اب ہوا یہ فخرج علی قومہ فی زینتی، کیا ہوا؟ قارون ایک دن اپنے قوم کے سامنے اپنی پوری آن و بان کے ساتھ آیا، اپنی پوری آن و بان کے ساتھ نکلا کہاں؟ اپنی قوم کے سامنے۔ اب ہوا یہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ تب وہ لوگ جن کے دل میں کیا ہے؟ دنیا کی محبت بھری ہوئی تھی، جو دن بھر دنیا 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 کرتے، جو دن بھر دوسروں کی مالداری کو دیکھ کے یہ تمنائیں کر کے ہر رات سوتے ہیں کہ میں بھی اس طرح مالدار ہو جاؤں۔ یہ لوگ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہ سارا چیز دی جاتی جو قارون کو دی گئی ہے، یعنی کاش قارون جیسے ہم بھی مالدار ہو جاتے۔ کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑا نصیب والا ہے۔ قارون کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے طلبگار ہیں وہ کیا کہنے لگے؟ کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال و دولت مل جاتا اور قارون جیسی ہماری قسمت ہو جاتی، کیونکہ قارون بڑا قسمت والا، بڑا نصیب والا۔ آج بھی دنیا کہتے ہیں لوگ دوسرے کے مال کو دیکھ کر ارے کاش مجھے بھی یہ دے، بڑا مالدار، بڑا قسمت والا ہے یہ کیا ہے؟ بڑا قسمت والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت سے نواز رکھا تھا۔ دیکھیے علم کا مقابلہ دنیا طلبی سے کیا گیا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جن کے پاس علم ہوگا ان کے پاس ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت بھی ہو، جن کے پاس علم ہوگا ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت بھی ہو، اور جو لوگ علم کے طلبگار ہوتے ہیں وہ مال و دولت کے پیچھے پڑتے بھی نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں کا یریدون الحیاۃ الدنیا، دو طرح کے گروہ بتایا گیا ہے۔ جب قارون نکلا پوری آن بان کے ساتھ تو ایک گروہ وہ تھا جو دنیا کا طلبگار تھا، وہ کیا کہنے لگا کہ کاش ہمیں بھی یہ ساری چیزیں مل جاتی۔ دوسری طرف اس کے مقابلے میں جو علم والے تھے، یعنی جن کے جو دنیا کے طلبگار نے، تو وہ کہنے لگے ویلکم، تم ہم پر افسوس ہو۔ ان لوگوں کو کہنے لگے کہ تمہارے اوپر افسوس ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملنے والا ہے نا وہ اس شخص کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ تم اس دنیا کے چکر میں پڑ رہے ہو، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، اس کے بدلے میں تمہیں جو کل قیامت کے دن اللہ بدلہ دینے والا ہے یہ قارون سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قارون کو جو چیزیں ملی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ابھی پیچھے ایک آیت گزری نا، اگر تمہاری اس دین پر چلنے کی وجہ سے یا اس دین کو قبول کرنے کی وجہ سے تمہاری دنیا اگر لٹ بھی جاتی ہے تو ان اعمال کی بنیاد پر تمہیں جو کل آخرت میں ملنے والا ہے اس کے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے سامنے اس دنیا کی آخرت میں ملنے والے بدلے کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو تمہارے اوپر تو افسوس ہونا چاہیے۔ تم قارون کے مال اور قارون کے خزانے کو دیکھ کر یہ افسوس کرنے لگے یا تمنا کرنے لگے تمہیں بھی ساری چیزیں مل جائیں۔ ارے بھائی تم ایمان کو مضبوط کرو اور اعمال صالحہ میں لگے رہو۔ ایمان کس کے ساتھ؟ صبر اور استقامت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جس کا بدلہ دے گا وہ قارون کے مال اور خزانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا يُلَقَّىٰ إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ ساری چیزیں یعنی یہ بدلے وہی لوگ حاصل کریں گے جو صبر کرنے والے، جو کون ہیں؟
صبر کرنا. اور صبر کا کیا مفہوم ہے یہاں پر؟ صبر کا کئی مفہوم ہے, میں نے آپ کے سامنے کئی مطلب بتلایا. یہاں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا. حالات بگڑے, غربت کا دور گزرے, پریشانیاں آئیں, مشکلات سامنے کھڑے ہوں, لیکن اللہ کے دین سے کمپرمائز کرنے کو انسان کسی موقع پر بھی تیار نہ ہو, بلکہ اللہ کے دین پر صبر کرتے ہوئے, استقامت کرتے ہوئے جمے رہنا اور ڈٹے رہنا, یہ صبر ہے. اور جو لوگ یہ کریں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ دیا جائے گا. چنانچہ قارون کا حشر کیا ہوا؟ قرآن نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اللہ نے کہا کہ ہم نے قارون کو ساری زمین کے ساتھ دھسا دیا. زمین پر جو اس نے امپائر کھڑا کر رکھا تھا نا, اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے سارے کو کہاں دھسا دیا؟ زمین کے اندر. فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین. اور اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر نہ اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے آیا, نہ اس کا کوئی مددگار تھا, اور نہ وہ خود بچاؤ کر سکتا تھا. وما کان من المنتصرین, خود بھی اس کی ایسی حیثیت نہیں تھی, نہ ایسی اس کی پوزیشن تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے. اب دیکھیے ہوا کا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اب وہ لوگ جو گزشتہ کل کیا کر رہے تھے؟ اس بات کی تمنا کر رہے تھے کہ فرعون کی جگہ, قارون کی جگہ ہم ہوتے, قارون کو جو دیا گیا ہے وہ ہمیں دیا جاتا ہے, ہم قارون کے برابر ہوتے. وہ کہنے لگے اوہو, اب پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی یہ سارا کمال اللہ کا ہے, اللہ کا یہ فضل ہے. جس کو چاہے دنیا دے دے, جس کو چاہے نہ دے. اس میں نہ اس کا کوئی کمال ہے جس کے پاس دنیا ہے, نہ اس کی کوئی کمی ہے جس کے پاس دنیا نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فضل, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ نے اگر تمہیں دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو, اور اگر اللہ نے نہیں دیا ہے تو صبر کرو. دونوں میں اجر ہے. مال و دولت کی ریل پیل ہے آپ کے پاس تو شکر ادا کیجئے, اس میں بھی اجر ہے. اور اگر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کم ہے تو صبر کیجئے, اس میں بھی کیا ہے؟ اجر ہے. اصل یہی ہے, یہ نہیں کہ اگر کسی چند دنیا وادار کو دیکھ لیے, چند امبانی اڈانی کو دیکھ لیے تو اس کے پیچھے پڑ گئے اور اسی طرح تمنا کرنے لگا میرے پاس یہی ہونا چاہیے, اور اس کے چکر میں پھر اناپ شناپ کمائی اور حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, اور جدھر چاہ ادھر گڑبڑ کر کے کسی طریقے سے دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے. یہ ایمان نہیں. دیکھیے کیا ہوا قارون کے ساتھ, جب اسی مال و دولت نے اس کو عقل کے اندر مست کر دیا اور نافرمانی پر آ گیا, فساد مچانے لگا, تو اللہ نے پکڑ کر دھسا دیا زمین کے اندر. تب ان لوگوں کو سمجھ میں آئے جو لوگ کل کیا کر رہے تھے, قارون کی دنیا کو دیکھ کے اس طرح کی تمنا کر رہے تھے, اور کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اگر اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہوتا تو ہم بھی آج کیا ہوتے, دھسا دیے جاتے. بھئی ہم بھی ایسے ہی کر رہے تھے اور یہی چاہ رہے تھے کہ قارون کی طرح زندگی گزارے. ہوتا کیا, اس طریقے سے قارون دھسا دیا گیا, اس طریقے سے ہم لوگ بھی دھسا دیے جاتے ہیں. وَإِكَأَنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اب پتہ چل گیا کہ کفار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کافروں اور مشرکوں کو فلاح نصیب نہیں ہوگی, بھلے دنیا ان کو لاکھ مل جائے. آج کی دنیا میں بھی ہم اور آپ آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں, سب سے بڑا مالدار شخص کافر اور مشرک. سب سے زیادہ مال و دولت کس کے پاس ہے؟ کفار اور مشرکین. کو مسلمان تو بیچارے کمزور اور ناتواں ہیں آج کے دور میں بھی. وہ دولت وہ دنیا مالدار مسلمانوں کے پاس نہیں ہے جو کافروں کے پاس ہے. لیکن یہ جان لو کہ مال و دولت کسی کی کامیابی کی معیار نہیں ہے. کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا, دنیاوی ترقی کا ہونا, وہ اس کے کامیاب ہونے کی دلیل چندہ بھی نہیں ہے. کامیاب وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا. ایسا پورے قارون کی زندگی سے, اس واقعے سے ہمیں 2-3 سبق ملتا ہے. بنیادی طور پر سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیے اگر مال و دولت ہے تو اس پر اکڑانا اترانا نہیں چاہیے. اگر مال و دولت ہے تو اس کو اس راستے میں خرچ کرنا چاہیے جس سے آخرت بنے. ہاں, اپنی دنیا کو بھی برباد نہیں کرنا, اپنی ضروریات کا خیال رکھتے. یہ نہیں کہ 100 روپے ہیں جیب میں, اٹھایا 100 روپے چندہ, 100 روپے کیا کر دیا, مسجد میں کوئی اعلان کرنے والا آیا اس کے حوالے کر دیا, اور باہر نکلا تو بیوی کا فون آیا کہ دودھ لے کر آئیے, تو اب دکاندار سے جا کر ادھار میں دودھ مانگ رہا ہے. نہیں, 100 روپے ہے تو اگر وسعت اتنی ہے کہ 50 روپے صدقہ کر سکتے ہیں تو 50 روپے صدقہ کیجئے, 50 روپے اپنی ضرورت کے لیے باقی رکھیے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور مال و دولت کی نہ حرص و حوث ہونی چاہیے، نہ دوسرے مالداروں اور مال دولت والوں کو دیکھ کر یہ تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں مل جائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے دنیا کے اندر. اللہ چند لوگوں کو مال و دولت سے خوب نواز دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کے مقابلے میں کیا رکھتا ہے؟ کم رکھتا ہے. وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ ناتواں ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. اسی نظام کے تحت چلنا اور اسی نظام پر اللہ کے اسی نظام پر خوش رہنا، یہ کیا ہے اصل میں؟ ایمان. اللہ نے اگر دنیا دیا ہے تو اس کا شکر ادا کیجیے. اللہ نے دنیا اگر نہیں دیا ہے تو صبر سے کام لیجیے. اللہ نے اگر دنیا نہیں دیا ہے تو صبر سے کام لیجیے. دونوں پر کیا ہے؟ اجر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.